بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 179 سورہ کہف، جس کا پہلا حصہ جس میں مقدمہ اور تمہید ہے، اور اس مقدمہ اور تمہید کے اندر ایک تو دعوی صورت ہے جو الحمدللہ کے عنوان سے ہے۔ الحمدللہ کا معنی غیب دانی کی صفت خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی طرح الحمدللہ معنی قدرت اور تصرف اور اختیار خاص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے، متصرف اور کارساز نہیں ہے، جیسا کہ اصحاب کہف، پیغمبر موسیٰ، خضر، ذوالقرنین نہ غیب دان تھے اور نہ متصرف تھے۔ اس دعوے کے بعد پھر مقصد قرآن ذکر ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ انذار اور تبشیر ہے، مومنین کے لیے وہ بشارت ہے کہ ان کے لیے اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ہے، اور منکرین کے لیے وہ نذیر ہے بَأْسًا شدیدہ کہ سخت عذاب ملے گا اگر انکار کیا۔ اس کے بعد زجر ہے اتخاذ الولد کے اوپر، یعنی شرک کے اوپر زجر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نائب بنائے ہیں اولیاء اور انبیاء کو، اور اس کے بعد تسلی ہے نبی علیہ السلام کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آیت نمبر 6 میں، اور آیت نمبر 7-8 کے اندر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے اور تخفیف اخروی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں صفات کمال کی، غائب دان، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس صرف اللہ سے۔ دلیل وحی کا ذکر ہے، الذی وہ ذات انزل علی عبدہ، جس نے اتارا اپنی کتاب کو علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبدہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حمد اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے جو کہ قرآن ہے، اور اس کتاب کے اندر تمام صفات خداوندی خاص اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ یہاں تفسیری کبیر رحمہ اللہ امام رازی نے مناسبت ذکر کی ہے، الحمد انزلہ کے ساتھ الحمد کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری وہ آسمانوں سے ہے، تو اس کے مناسب حمد ہے۔ حمد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور اختیار پر دلالت کرتی ہے، علم پر، تو اس لیے انزلہ اس کے ساتھ مناسب ہے۔ جبکہ سورہ اسراء کے اندر سبحانہ وہاں مناسب ہے، اس لیے کہ زوری سے پاک، تو اللہ اس سے پاک ہے کہ زمین سے بندے کو آسمانوں کی طرف لے گیا، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے لہو معنی اس کتاب کے اندر عوجن کا گلیش معنی ٹیڑھا پن، یہ لہو میں لام بمعنی فی کے ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ، اور نہیں رکھا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر عوجن معنی ٹیڑھا پن، مراد اس سے شبہات۔ اس کتاب کے اندر شبہات نہیں ہے کہ مسئلہ توحید بیان کیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ شبہ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نائب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غائب دان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیب میں کوئی اور صرف ذات بھی شریک ہے، یا قدرت و تصرف میں، معنی ایسے شبہات شرکیہ جو عقیدہ توحید سے انسان کو ہٹا دینے والے ہوں، اس کتاب میں ایسے شبہات نہیں ہیں۔ قیماً، یہ مضبوط ہے، بالحجج، قیماً بالحجج ہے، معنی یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انتہائی مضبوط ہے دلائل کے ساتھ۔ یہ قیماً ترکیب میں یا تو مفعول ہے فعل محذوف کے لیے، وجعلہ قیماً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا ہے قیماً مضبوط بالدلائل، یا قیماً بمعنی مستقیماً کہ ہے، معنی اس کتاب کے اندر ٹیڑھا پن یعنی شبہات نہیں ہے، اور مستقیماً یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، مسئلہ صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یا قیماً کا معنی بمعنی مقوماً کہ یہ درست کرنے والی ہے، دین کو، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی، یعنی دنیا کے اندر بھی رہنمائی کی بات بتاتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی رہنمائی کی بات، اچھی باتوں کی طرف درست کرنے والی ہے۔ مقصدی کتاب کیا ہے؟ لینذر سے مقصدی کتاب ذکر ہے،
تاکہ یہ ڈراتی ہے بأسن شدیدہ سخت سزا سے من لدنہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جہاں ینذر ذکر ہو تو وہاں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک منذر یعنی ڈرانے والا، وہ اللہ کی کتاب ہے یا وہ عبد رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر منذر عنہ جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بأسن شدیدن مانا وہ سخت عذاب ہے۔ اور تیسری چیز منذر لہو یعنی جس کو ڈرایا جاتا ہے تو اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدن کے ساتھ۔ اور اسی طرح ویبشر خوشخبری سناتا ہے یہ قرآن یا رسول المؤمنین کامل مومنین کو الذین یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو مبشر عبد ہے یا کتاب ہے، اور مبشر بھی جو ہے وہ ان لہم اجرا حسنا ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ اجر حسن اچھا اجر کا مراد جنت ہے۔ ماکثین ہمیشہ رہیں گے، ماکثین بمعنی خالدین کا ہے، فیہ معنی فیہ ای فی الاجر اجر کے اندر، اور مراد اجر سے موضع الاجر ہے جو کہ جنت، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ گویا کہ مبشر بھی ہے جس چیز کے بارے میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور مبشر لہو جس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے وہ المومنین ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وینذر یہ دوبارہ ینذر کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ منذر لہو کی تفصیل تھی، اس لیے اس کے لیے دوبارہ ینذر کو ذکر کیا۔ اور ڈراتی ہے یہ کتاب یا یہ رسول ان لوگوں کو قالو جنہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا اللہ نے نائب پکڑا ہوا ہے۔ تو اصحاب کہف کو یا اولیاء کو یا انبیاء کو اللہ کا نائب مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے، غیب دانی کی صفت یا قدرت اور اختیار کی صفت۔ معلوم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس مسئلے کے اوپر دلیل ہو، تو جواب یہ کہ نہیں، معلوم نہیں ہے لہم ان کے لیے بھی معنی ای اتخاذ الولد اس ولد کے پکڑنے پر ان کے پاس من علم معنی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کے باپ دادوں کے پاس دلیل ہو، جواب دیا کہ نہ ولا لآبائہم ان کے بڑوں کے لیے بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیر ہے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے نائب پکڑا ہوا ہے تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، بہت جرم اور گناہ کی بات تو نہیں۔ جواب نہیں، کبرت کلمتاً بڑی ہے یہ بات، یعنی کبرت مقالتہم اس کا فاعل ہے محذوف، ان کا یہ مقالہ جو ہے یہ بہت برا ہے، اور یہ کلمتاً ایک بات ہے تخرج جو نکلتی ہے من افواہہم ان کے منہ سے، منہ چھوٹے اور بات بڑی۔ اور کبرت سے مراد یہ نہیں کہ جسم میں بڑی ہے بلکہ قباحت اور برائی میں بڑی ہے، انتہائی سنگین قسم کا جرم اور بری بات انہوں نے کہی ہے کہ اتخذ اللہ ولدا۔ بڑے منہ اور چھوٹی والی بات اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت ناجائز بات کی ہے، اور ناجائز اس لیے کہ یہ سراسر جھوٹ بولا ہے، اس میں سچ نہیں ہے۔ ان یقولون یہ نہیں کہتے الا کذبا مگر جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے نائب پکڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ یہ بات مان لیتے کہ کیسے مدلل کتاب ہے اور کیسی اچھی باتیں ہیں اور بالکل عقل اور نقل کے موافق باتیں، یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ انتہائی غمگین اور پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ کے اندر بہت حرص تھی ان کی دعوت کی طرف کہ یہ دینی راہ ہدایت کی طرف آ جاتے۔ تو لعل سے تسلی ہے، فلعل کا باخع النفس کا، یہ لعل استفہام کے معنی میں اباخع النفس کا، کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنے نفس کو، قتل کر دیں گے اپنے نفس کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اگر یہ ایمان نہیں لاتے اس بات کے اوپر، اسفا معنی غم کی وجہ سے، یہ اسفا باخعن کے لیے مفعول لہو ہے، کیا یعنی باخعن آپ قتل کر دینے والے اپنے نفس کو اسفا غم کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا اگر یہ ایمان نہیں لاتے بہذا الحدیث معنی اس تازہ ترین بات کے اوپر، حدیث معنی تازہ ترین بات۔ اور بخا کہتے ہیں قتل النفس غیظاً کہ نفس کو انسان قتل کرے غصے کی وجہ سے، جیسے انسان کو بہت غصہ اور ٹینشن میں اور اپنا گلا دبا دے اور گھونٹ دے، اس کو بخا کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ نبی علیہ السلام انتہائی دعوت کے اندر بہت محنت کرتے تھے، یعنی بہت محنتی شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت محنتی آدمی کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ اتنا پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے مار دیں گے، اتنی محنت کرتے ہیں۔ اعلیٰ آثارہم معنی ان کے نقش قدم، یعنی ان کے پیچھے، ان کے اسلام پر اور ان کی توحید کے آ جانے پر، تاکہ یہ کفر کو چھوڑ دیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، غم نہ کر، خفا نہ ہو جا،
یہ امتحان ہے، یعنی تسلی ہے، اسی تسلی میں یہ داخل ہے کہ میں نے جو دنیا کے اندر زیب و زینت اور خوبصورتی پیدا کی ہے اور لوگوں کے اندر اس کے اندر محبت ڈالی ہے، یہ میں نے امتحان میں ڈالے ہیں، تو اس امتحان کے اندر کوئی کامیاب ہے اور کوئی ناکام ہے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما اس چیز کو، علی الارض جو زمین کے اوپر ہے، مراد مال و دولت اور زمین کے سبز و شادابگی ہے، زینتاً یہ ایک معمولی سی خوبصورتی ہے لہٰذ اس دنیا کے لیے، اور مقصد ہمارا اس سے کیا ہے، لنبلوہم، ہم امتحان لیتے ہیں لوگوں کا، اور امتحان اس بات میں ہے کہ ایہم احسن عملا، ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ اچھا عمل جو توحید اور سنت کے، جس میں توحید ہو اور سنت کے موافق ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ سے تخفیف اخروی کا ذکر ہے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے ما اس چیز کو، علیہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، سعیداً ایک میدان، جرزاً مانا بالکل بغیر درختوں کے، صاف میدان ہوگا جس میں کوئی اونچائی اور نیچائی نہیں ہوگی، درخت نہیں ہوں گے۔ سعیداً کا معنی مستوی من الارض، جو بالکل برابر زمین ہو، اور جرز اصل میں جرز کا معنی ہے کاٹنے کو کہتے ہیں، یعنی جس میں درختوں کو اور گھاس کو کاٹ دیا جائے اور بالکل ہموار میدان ہو، تو کسی قسم کے اس میں درخت نہیں ہوں گے اور صاف ہوگا اور اسی طرح ہموار ہوگا، یعنی قیامت اس کے اوپر قائم ہو جائے گی۔